السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا فخری، آپ دیکھ رہے ہیں 95 نیوز۔ ناظرین، آج آپ کو ایسی باہمت خاتون سے ملواتے ہیں جنہوں نے ٹیکسٹائل مل انجینئرنگ چھوڑ کر اپنا ذاتی بزنس شروع کیا۔ انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ بزنس سٹارٹ کیا اور نوکری کو خیر آباد کا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ جی بالکل ٹھیک جی ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا کمپلیٹ نام ہے انجینئر سحر ندیم۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو کاروباری آئیڈیا کیسے سوچا، کیسے خیال آیا کہ میرا اپنا ذاتی بزنس ہونا چاہیے؟ اصل میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے تقریباً 20 سال کے عرصے پر محیط مختلف ملوں میں اور فیکٹریز میں جابز کی تھرو آؤٹ آف مائی کیریئر۔ اس کے بعد ذہن میں یہ گمان آیا کہ کافی تجربہ ہو چکا ہے، اب مجھے کچھ کاروبار کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ لاہور شہر کو اسٹڈی کیا، اس کے ماحول کو جانچا پرکھا تو دیکھا کہ عورتیں کاروبار کی طرف رغبت کا اظہار کم کرتی ہیں، سیف گیمز پلے کرتی ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرنی ہیں یا آسان کام کرنے ہیں، تو جامعہ کاروبار کی طرف رغبت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا موقع تھا اور میرا تجربہ بھی ہو چکا تھا، تو اس لیے میں نے اپنے کاروبار کی باقاعدہ بنیاد رکھی 5 سال پہلے، اور اب اس کاروبار کی دنیا میں مجھے 5 سال ہو چکے ہیں۔ اور جب میں نے شروع کیا تو ہر لیڈی کی طرح شروع میں کچھ ٹف ٹائم دیکھا اور مشکلات کو دیکھ کر ان سے گھبرائی نہیں، گھر کی طرف واپس نہیں آئی، آگے سے آگے بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدی کامیابی کی منزلیں عطا کی، جیسے کہ اب آپ لوگ دیکھ تو سکتے مجھے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو گاڑی میں تھا یا زیرو سے سٹارٹ کیا تھا؟ نہیں، شروع میں تو گاڑیاں نہیں آ جایا کرتی، نہ کچھ بھی آ جایا کرتا۔ میں نے شروع میں ایک ساکس کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور گھر پہ ایک سیلون بنایا، جز وقتی سا کاروبار کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور میں نے جگہ جگہ جا کر اپنے گھروں میں دکھائیں اپنی آئٹمز۔ تو ساکس کے کاروبار کو خدا نے منظور کیا۔ یہ ایک بہت چھوٹے لیول کا بزنس تھا جس میں کوئی آمدنی کے ایسے ذرائع بھی متوقع نہیں تھے، لیکن یہ اس کی بیس پر میں نے کچھ لرننگ کی، اپنے کاروبار کی الف بے بنائی، کچھ بنیاد رکھی، لوگوں کے بیہیویئر سٹڈی کیے، کچھ موقعوں کو جانچا، علاقوں کو چیک کیا پرکھا، اور اپنی اسپیس پیدا کی۔ تو اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور بڑی جلدی میں ایک سے ڈائریکٹ 50 کاروبار پر لے آئی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیے کہ میں کہ آپ کے کیسے ذہن میں ابھی کس کو پروموٹ کیا جائے، سوشل میڈیا پہ بھی آ جائے، اور جو خواتین جو گھر میں رہ کر مایوس رہتی ہیں بھی ہم کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا آپ میسج دیں گے؟ بالکل، یہ لیڈیز کی موٹیویشن کے لیے میں بیسیکلی آج کل کام کر رہی ہوں کہ بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جو کہ ڈگری ہونے کے باوجود گھروں پر موجود ہیں اور اپنی ڈگری کا وہ فائدہ ملک کو نہیں دے پا رہی، نہ خود لے رہی ہیں جو کہ بنتا ہے۔ جیسے جینٹس کے برابر لیڈیز کے پاس ڈگریز موجود ہیں، اکثر نے بیچلرز بھی پورا کیا ہوا ہے، ایم اے بھی کیا ہوا ہے۔ کئی لڑکیاں بیچ میں سے ایسی کیپیسٹی کی ہیں کہ اگر وہ معاشرے میں کچھ کام کر رہی ہوتی تو خدا جانتا کہ وہ بہت اونچے عہدوں پر پہنچ چکی ہوتی، لیکن کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا، ڈگری کو سائڈ پر رکھ دیا۔ تو ان عورتوں سے میں ملتی ہوں، 1 to 1 میٹنگ بھی کرتی ہوں، اور ایک اوور آل میٹنگ بھی ہفتے میں ایک دن 20 یا 25 عورتوں سے مختلف علاقوں میں کرتی ہوں، کہ جن کے پاس ڈگری ہے ان کو الگ بٹھا کر ان سے کنسلٹ کرتی ہوں، ان کے لیول کو پرکھ کر، اور ان کو بتاتی ہوں کہ وہ کس کس فیلڈ میں اپنی قسمت کو آزما سکتی ہیں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری کہنے کا انداز ایسا ہے کہ بہت سی عورتیں ان میں سے کام پر آمادہ بھی ہوئیں۔ پھر ایک اور طبقہ ایسا ہے جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں اور وہ اس چیز کا بہانہ بناتی ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں پڑھاتے تو ہم بہت اچھا کاروبار کرتی ہیں، کر سکتی تھیں یا کچھ کرتی ہیں۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ میری مثال لیں، اس وقت جو میں کام کر رہی ہوں اس کے لیے تعلیم کا کوئی ایسا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو۔ تو کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس کا ڈگری سے کوئی تعلق ہے بھی اور اتنا نہیں بھی، آپ چاہیں تو آپ کاروبار کو ڈگری کے بغیر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تو آپ میری مثال لیں کہ آپ چھوٹے لیول پہ سیلونز کر سکتے ہیں، آپ میک اپ کا ہنر سیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں سکھانے والا یا فیس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں آپ کو اپنے فارغ ٹائم میں جب آپ بہتر سمجھیں تو آ کر سکھاؤں گی کچھ نہ کچھ میک اپ کا فن۔ کچھ ہنر میں ان کا چیک کر لیتی ہوں اور کچھ ان کی غلطیاں درست کر دیتی ہوں، ایک دو کسٹمرز بھی بعض اوقات ان کے ساتھ فری آف کاسٹ اپنی طرف سے کروا دیتی ہوں کہ ان کا حوصلہ بلڈ اپ ہو، ان کے گھر والوں سے بھی کنسلٹ کر لیتی ہوں۔ مطلب لاہور شہر میں ایز اے ٹرینر لیڈیز کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہی ہوں کہ ڈے یا نائٹ میں جب بھی آپ کو میری گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ مجھے کال کریں یا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کے گھر خود پہنچوں گی اور آپ کے جائزہ لے کر سارے کریئر کا آپ کو اچھا سا کوئی مشورہ دوں گی جس پہ آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر بھی سکیں۔ تو کچھ عورتوں نے چھوٹے کاروبار میرے کہنے پر
شروع بھی کیے ہیں اور کچھ ان میں جذبہ پیدا ہوا ہے. اصل میں نے چیک کیا ہے کہ تعلیم کی کمی بھی زیادہ نہیں ہے، تعلیم بھی بہت زیادہ عورتوں کے پاس ہے. ایک جذبے کی کمی ہے جو اوور آل ہی ہمارا اس وقت قومی ایک مسئلہ ہے. تو جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا جذبہ آپ سے ہر چیز کروا لے گا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھے، ڈگری بے شک تھی، لیکن یہ اوور آل کاروبار کرنے کا کوئی ایسا تجربہ بھی نہیں تھا. تو جذبہ ایسا تھا کہ میں کاروبار کی اچھی منزلوں پر آج کام کر رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیسے بزنس سٹارٹ کرے؟ بالکل اس میں دیکھیں کچھ کاروبار یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں کاروبار کر رہی ہوں، اس میں کچھ کاروبار ایسے ہیں جن کے لیے شروع کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے کاروبار کی دنیا میں جا کر، کہ کچھ چیزیں آپ چھوٹے لیول پر سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور سٹارٹ آپ نے چھوٹے لیول پر ہی کرنا ہے ہمیشہ تک کہ آپ کو بڑے نقصان کا سامنا نہ ہو. اگر آپ کسی سے سرمایہ یا بینک سے ادھار لے کر لون لے کر بھی بڑے لیول پر ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں تو بزنس ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ تجربے کے بغیر کر سکیں، اگر پیسہ ہو بھی. تو اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ سیٹل نہیں ہے بزنس میں، آپ کو لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے، آپ کو پیسے کے فلو کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ بڑا سرمایہ بھی نقصان سے ہمکنار کروا دیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بزنس کی دنیا میں جائیں اور چھوٹے لیول پر سٹارٹ کریں. کچھ کاروبار ایسے ہیں جو چھوٹے لیول پر کیے جا سکتے ہیں. لیڈیز تو ویسے ہی کاروبار نہیں کر رہی ہیں، آپ کسی بھی چیز کو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. حلال رزق کا وسیلہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اور لیڈیز کو میں کہتی ہوں کہ یہ عبادت کا عین درجہ ہے کہ آپ رزق حلال کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈور ٹو ڈور کام کرتے ہیں یا جیسے کہ بازار لگے ہوتے ہیں، ہفتہ بازار یا اتوار بازار، اس میں بھی آپ جاتے ہیں؟ نہیں، ہفتہ بازار کے حساب سے میں کام نہیں کرتی. میں ڈور ٹو ڈور کی سلیکشن اس لیے کہ جو یہ میں اپنا قومی نظریہ لوگوں تک دے رہی ہوں، اس میں جب تک میری ان سے گھر تک رسائی نہیں ہوگی، جیسے آن لائن پہ رسائی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ اس لیے ملنا ضروری ہے کہ جب تک میں قوم سے ڈائریکٹ ملوں گی نہیں، میں ان کو جانوں گی کیسے، میں ان سے بات کیسے کر سکوں گی. تو اپنا نظریہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان سے کوئی سافٹ لائن ٹرمز بنائی جائیں جسے ہم کہتے ہیں تعلقات عامہ. تو تعلقات بنیں گے تو میں ان کو اپنا نظریہ پہنچاؤں گی. جب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں جو فیس کرنا پڑی، کہ لوگوں نے باتیں بھی کی ہوں گی یا رشتہ داروں نے باتیں کی ہوں گی؟ جی ہاں، یہ سوال ہر شو میں مجھ سے کیا گیا اور میں اس کا جواب ہر شو میں ضرور دوں گی کہ کسی بھی معاشرے میں، لوگ تو سمجھتے ہیں صرف پاکستانی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں جب لیڈیز نکلتی تو مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. جیسے عام مسائل ہو گئے، پہلا مسئلہ تو آپ کی سرمایہ کی کمی کا ہے جس کی وجہ سے آپ نکلے، یہ تو آپ نے فیس کرنا ہے جس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نکلے. باقی لوگوں کی بات یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جسے کہنا آسان ہے اور فیس کرنا اتنا آسان نہیں بھی، کیونکہ جب آپ نے بات کا وزن لینا ہے اور بعد میں اس میں سے گزرنا ہے تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں جسے آپ اگنور کر سکے. باتوں کو سننا پڑے گا، معاشرے نے بھی باتیں کرنی ہیں، بلکہ آپ کے گھر والوں نے سب سے پہلے باتیں کرنی ہیں، آپ کی فیملی نے بھی باتیں کرنی ہیں، آپ کے ریلیٹیوز نے بھی آپ کو ہدف بنانا ہے، تنقید کا نشانہ بنانا ہے، کیونکہ جب آپ گھر سے نکلی ہیں تو آپ کامیابی کی منزل پر نہیں ہیں، آپ ایک آسان ہدف ہے بات کے کرنے کے لیے. تو یہ تو فیس کرنا ہے، لوگوں نے آوازیں بھی کسنی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سب فیس کر کے گھر پر رک جاتی اور ان چیزوں کو سیریسلی لیتی، اپنے اوپر حاوی کر لیتی، پھر میں کامیابی کی منزل تو کیا ہے، میں پہلی منزل پر بھی نہ پہنچ سکتی. یہ منزل تو کافی دیر کے بعد آتی ہے جس میں آوازیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، محنت کا تعلق آگے کمپٹیشن کو فیس کیا. جو خواتین گھر سے نہیں نکل سکتی، جو پردے میں رہ کر کام کرنا چاہتی، جو کہتے بھی میں ہم گھر سے بھی باہر نہ نکلیں، تو ان کو کیسے بزنس سٹارٹ کیا جائے؟ دیکھیں میں اب صرف اس طبقے کے لیے بات کر رہی ہوں جن کی زیادہ پابندیاں، جیسے قبائلی علاقوں کے لوگ ہو گئے یا کیسے کچھ فیملیز ایسی ہیں جو پردے کی بہت سخت پابند ہیں. وہ لیڈیز کو چاہیے کہ وہ اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر جو وہ سمجھتی ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس، جیسے اسٹوڈنٹس کو کھانا پکا کے فراہم کرنا، سیل کرنا، یا ایز اے بیوٹیشین کام کرنا، یا کچھ ایسی سروسز، یا گھر پہ چیزوں کو بیچنا، تو وہ یہ اس طرح کے کام کر سکتی ہیں. لیکن کوشش کریں کہ گھر کی باؤنڈری کو کراس کر کے کاروبار کریں. کوشش پھر بھی یہ کریں اپنے گھر والوں کو کنونس کریں. جو کاروبار کی باؤنڈری کو بہت زیادہ فکس کریں گے، کیونکہ میرا تجربہ ہو چکا، وہ کاروبار میں جان پیدا نہیں ہوگی زیادہ دیر کے لیے، وہ ساؤنڈ نہیں ہوگا. پھر کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے آن لائن کاروبار کی وجہ سے کہ کاروبار میں جان پیدا کرنے کے لیے آپ کو گھر کی چار دیواری کو کراس کرنا ہے. تو زیادہ نہیں بڑھے گا، کسٹمر زیادہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس گھر کے اندر بیٹھے رہنے سے. لیکن اگر بہت پابندی ہے، پردے کی بہت سخت ضرورت ہے، تو آپ گھر پہ بھی، لیکن کام کو چھوڑے نہ کسی بھی وے میں.
اور عام لیڈیز کے لیے میں اپنے حوالے سے بات کرتی ہوں، جیسے آپ لوگ نیٹ بھی دیکھ رہی ہیں آج کل، فیشن بھی کر رہی ہیں، تو گھر والوں کے منع کرنے پہ کر رہی ہیں نا، دوستوں سے بھی ملتی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جا رہی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے الاؤ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی ایک مرد ہیں تو آپ سمجھتے ہیں بہنوں کو کچھ بھی الاؤ نہیں کیا ہوگا، پھر بھی وہ فیشن تو کر ہی رہی ہیں، فیشن پہ پیسے بھی لگا رہی ہیں آپ لوگوں کے. اس کا مطلب ہے وہ کام بھی کر سکتی ہیں. اگر اتنی آزادی اویل کی ہے کہ فیشن تک پہنچ گئے ہم، تو کام کیا برا ہے؟ کام تو بڑی پازیٹیو چیز ہے جسے آپ فیشن کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. کام کرنے کے لیے فیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کام کو اپنائیں، کنٹری کی معاشی حالات کو چیک کریں کہ کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہے کہ عورتیں گھروں پہ بیٹھ کر کھائیں اور ملک بھی ترقی کرتا جائے، اور ایک مرد پورے گھر کو کیٹر کرے اور گھر بھی ترقی کر رہا ہو، وہ بھی اسپیشلی اس دور میں، اس سال میں. آپ دیکھیں مہنگائی کی ریشو کیا ہے. تو لیڈیز کو اگر کسی نے کبھی کام بھی نہیں نہ کیا تو میں کہوں گی اس سال کو دیکھیں، اپنے گھر کو اسٹڈی کریں اور خدا را گھروں کی حالت پر رحم کھائیں، کچھ نہ کچھ کاروبار کو وسیلہ بنائیں اور کام کو اسٹارٹ اپ لیں. پوچھنا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹ لڑکے ہیں، خواتین تو ہے ہی ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ لڑکے جو فارغ پھر ہیں، جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل میں بتانا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس اصل میں ہماری قوم کی ایک بنیاد ہے. کل کو آپ لوگوں جیسے اسٹوڈنٹ ہی ہمارا کل ہے. اگر ہم ان کے ساتھ جو ہم جیسے پڑھے لکھے تجربہ کار لوگ ہیں میٹنگز نہیں کرتے، آج انہیں اپنا ویژن نہیں دیتے، تو کل ہم آپ لوگوں سے کیا امید رکھیں گے؟ میں اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں پہنچتی ہوں اور ان سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں کہ جو غلطیاں ہماری پچھلی نسلوں نے کی ہیں آپ لوگ نہ کریں. شروع دن سے سوچیں کہ جابس کا ملنا نہ ملنا، پوری دنیا کی معیشت ایسی ہے اس وقت کہ جابس کا ملنا اپنے ہاتھ میں نہیں. آپ لوگ تعلیم کو ضرور بنیاد بنائیں، لیکن خالی اس چیز کو اپنا وقت پاس کرنے کا نہ سمجھے وسیلہ کہ تعلیم حاصل کی اور بہت ہے. اپنے ہنر کو بائی دا وے آج کے دن سے ہی سٹارٹ اپ لیں. اپنے ہنر کو دریافت کریں کہ آپ کے اندر کس چیز کا ملان ہے. جیسے کچھ لڑکے بہت اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، کچھ لڑکے آپ لوگوں کی طرح بہت اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور انہیں عام لوگوں سے زیادہ شعور ہے، کچھ لوگ بہت اچھا کچھ اور کاروبار کر سکتے ہیں، کچھ بیوٹی کی لائن میں بھی کام کر سکتے ہیں، کچھ ماڈلنگ کر سکتے ہیں، یا گلی محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، جو میرا تجربہ ہر انسان میں ایک ایکسٹرا صلاحیت دی ہے جو مشکل وقت میں اس کے کام آئے. آپ کا کام کیا ہے کہ اگر خود نہیں سمجھ آ رہی تو ہم جیسے لوگوں سے رابطہ کریں، ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور چیک کریں گے کہ آپ کے اندر کس چیز کا شغف پایا جاتا ہے. کیونکہ شغف کے طور پہ اگر آپ کو چیک کیا جائے گا تو آپ کے اس فیلڈ میں کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر ہم آپ کا چیک کریں گے کہ ہابی کیا ہے آپ کی، آپ کا شوق کس طرف ہے، آپ کس طرف پالش کیے جا سکتے ہیں، تو یقین کریں کہ اس میں کامیابی کے چانسز 40 سے 50% زیادہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ ہنر کو، شوق کو ہنر بنا لیں تو ضرور ڈسکس کریں مجھ سے. اور اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گی کہ تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے مکمل کریں، اور تعلیم کے ساتھ اپنے ہنر کو ضرور دریافت کریں. اور ایک چیز اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اپنے کنٹری کا بھی ویژن اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے انرجی لیول کی ملک کو بہت ضرورت ہے. جو لوگ 40s کراس کر گئے ان سے اگر ہم یہ امید رکھیں کہ وہ کنٹری کی تعمیر میں فائدہ دیں گے تو یہ بہت مشکل چیز ہے. انسان اپنی صحت کے اعتبار سے ہر ٹائم اس لیول پر نہیں جا سکتا. اسٹوڈنٹ سے ہمیں بڑی امید ہے، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس بلکہ گروپ بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں. اگر ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ لوگ 4 یا 5 لڑکے مل کر کسی بزنس کو سٹارٹ، جیسے گارمنٹس کا بزنس ہے، آپ لوگ پینٹ سیل کریں، جینٹس کی، لیڈیز کی. میں نے ایک زمانہ ایسا آیا کہ میرے پاس جاب کا نہیں تھا تب طریقہ کار، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، تو میں نے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی پینٹیں سیل کی اور میں نے اپنے گھر کو رن کیا. یقین کریں کہ گھر کو رن کرنا ایسی شرمندگی کی چیز نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں. آپ لوگ اپنی گلیوں میں سٹال لگا سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. 4-5 لڑکے اور لڑکیاں مل کر کام کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی مل کر اپنے سٹالز قائم کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ کے پاس گاڑی ہے اسی بزنس سے بنائی ہے یا کہ پہلے موجود تھی؟ جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو کوئی ایسے ذرائع میرے پاس نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بزنس میں کامیابی دی تو آج یہ دن آئے کہ کافی چیزیں میں نے اس بزنس کی بنیاد سے بنائی. کچھ اللہ تعالیٰ نے مدد دی اور کچھ میں نے اپنی محنت سے کام لیا. لیکن ان چیزوں تک پہنچنے میں کچھ ٹائم لگ جایا کرتے ہیں. شروع میں ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ کاروبار کتنے دنوں میں چل جائے گا، کتنے سالوں میں. ایسے دن بھی دیکھے ہیں کہ صرف ایک گھر کے لیے کام کیا، صرف 2 فیملیز کے لیے بھی چیزیں بیچی، لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاری، بیچ میں اس جذبے کو فروغ دیا خود ہی. اور باقی یہ بات کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرے، تو دیکھیں اگر ہم گورنمنٹ میں ہو تو ہر گھر میں جا کے ہم سرمایہ نہیں تقسیم کر سکتے. ایسا تو کوئی ملک بھی نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ گھروں پہ آ کے لوگ آپ کو سیٹل کر دیں.
तो गवर्नमेंट अपनी जगह कुछ कर रही होगी, जरूर इमदाद कर रही होगी, लेकिन हम लोग जो सेल्फ मेड लोग हैं, मैं उन्हें पैगाम दूंगी कि इंसान खुद ही कुछ बनते हैं, बल्कि जितनी ज्यादा कम हेल्प मुझे मिली मैं उतनी ज्यादा आगे गई। अगर मुझे हेल्प मिलती या सरमाए मिल जाते तो यकीन करें मैं 2 या 3 कारोबार तो कर रही होती, 50 या 60 कारोबार कभी ना कर रही होती। आपको अपनी कुव्वते बाजू को मदद में लाना है। और ये बताइएगा कि महाना इनकम है वो कितनी है? जब आपने जीरो से स्टार्ट किया तो आपको समझ आई कि बिजनेस ये बढ़ सकता है, ये हमें बेनिफिट दे रहा है, तो कितना कम से कम महीना कमा रहे हो? अच्छा, ये एक आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया जिसका मैं बामुहावरा जवाब दूंगी, क्योंकि शो ने ऑन एयर होना है। मैं बताती हूँ कि शुरू में तो छोटे लेवल पर स्टार्ट किया था, लेकिन अपने आप को जब ये स्टार्टअप लिया था ना, तो बिजनेस में एक अल्लाह ताला भी बरकत डालते हैं, तो इतना हो गया था कि अपने आप को उठाने के काबिल हो जाऊं, और आज इस काबिल हो गई हूं कि मैं कई घरों की कफील हूं, और आप जैसे जो 10 से 12 शहर के अच्छे मजबूत दुकानदार हैं उनको मैं रिस्क फराहम कर रही हूँ। मतलब ये कि उनको कारोबार में देने के अहल हो गई हूँ, जैसे कुछ बेडशीट्स वाले, कुछ अंडर गारमेंट्स वाले, तो इसी तरह ही नाम आगे चलते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, और ये एक मिसाल है, इसमें सीखने की चीज है कि जितना आप मेहनत करेंगे ना, कारोबार की दुनिया में फायदा ये है, जॉब में इंसान फिक्स रह जाता है, आप अपनी टोटल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। किसी की मिल है, किसी का दफ्तर है, आपको चंद काम दिए जाएंगे, पूरी आपकी एनर्जी यूज नहीं की जाएगी, चाहे आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा हो। कारोबार ऐसी चीज है जिसमें आप जैसे जो यंग बच्चे हैं ये अपनी पूरी एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल किया, तो आज इस काबिल हूं कि सरमाया है और रनिंग में है। वो जो रोटी कपड़ा मकान वाली जंग है ना, मेरे लिए वो अल्लाह ने आसान की है, तो ये समझने के लिए बात काफी होगी। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप इतना काम करने के बावजूद आप थकते नहीं? असल में मैं बताती हूँ कि जब हम सिर्फ अपना मकसद जहन में रख के काम करते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हमने अपना घर चलाना है, अपने बिल देने हैं, अपनी हंडिया तक जाना है, अपने बच्चों को देखना है, तो इंसान है, इंसान की एक महदूद सोच है, अल्लाह ताला उसको थका देते हैं। लेकिन जब हम पूरी कौम का नजरिया जहन में रखकर सोचते हैं ना, तो फिर वो जज्बा हम पे हावी हो जाता है, हमें थकने नहीं देता। जिसके लिए शायर ये कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नाज़रीन, ये थे सहल नदीम, जिनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जिन्होंने बिजनेस का आइडिया हमें भी समझाया, और खवातीन जो घर में बैठी मायूस हैं उनको भी मोटिवेशन दी कि कैसे कारोबार किया जाता है, आप जीरो से स्टार्ट करें। आप एक इन्होंने बताया कि हमने जराबें शुरू से सेल की हैं, इन्होंने कोई झिझक महसूस नहीं की। तो नाज़रीन, मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए 95 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।